الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام حضرات محبت سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی قابل احترام، قابل تکریم معزز علماء کرام، انتہائی قابل قدر، غیرت مند، جرأت مند، دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وقت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا نہیں ہے. علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حضرات کی فرمودات پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چند منٹ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا. مدرسے کا پروگرام ہے، انتہائی بابرکت محفل ہے. یقیناً آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے توفیق بخشی ہے. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. دیکھیں، کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے اللہ نے کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی. کسی نہ کسی مقصد کی بنیاد پر
تمام مخلوقات معرض وجود میں آئی ہے، چاہے ایک بے جان سا پتھر پڑا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو وہ ایک فالتو چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ پھر تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے جسے سب سے زیادہ شرف اور فضیلت سے نوازا ہے، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ کیا نام ہے؟ بولنا پڑے گا آپ کو، کیا نام ہے؟ انسان۔ جب سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اولا مخلوق انسان ہے تو پھر یہ بات واضح ہے کہ سب سے اعلیٰ مقصد بھی انسانی زندگی کا ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، لیکن تمام مخلوقات کی سرداری کا تاج انسان کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد سب سے بڑا اور عظیم ہے۔ اب جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکے وہ انسان تو ہے لیکن انسانیت سے بالکل محروم ہے۔ انسان تو ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایسے انسانوں کو کل انعام کہہ کر وضاحت فرما رہے ہیں کہ اب یہ انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن یہ جانوروں کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ جو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھے، اس سے یہ بغاوت کر جائے، اس سے روگردانی کر جائے، منہ پھیر لے، اسے پتہ ہی نہیں میں زندگی دنیا کے اندر مجھے زندگی کس لیے ملی ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو یہ انسان اللہ فرماتے اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ دوسرا جملہ فرمایا بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہے۔ جانور سے بھی، وجہ یہ ہے کہ جانور کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، وہ اپنا مقصد، اور یہ انسان ہو کر اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ رہا تو یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہی وجہ ہے۔ اب وہ مقصد اگر ہم نے سمجھنا ہے اور اس مقصد پہ چلنا ہے، اس مقصد پہ پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے اور کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں مختلف احکامات صادر فرمائی ہیں۔ ان احکامات پہ جو چلے، زندگی کا مقصد سمجھے، یہ کامیاب ہے۔ اور چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، کسی قوم، قبیلے، خاندان، ملک سے اس کا تعلق ہے، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے عہدے پہ براجماں ہے، لیکن زندگی کا وہ مقصد سمجھ نہیں رہا، ان احکامات پہ چل نہیں رہا، تو یہ چاہے جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جتنا بڑا سردار کیوں نہیں ہے، لیکن یہ بندہ ناکام ہے، کامیاب۔ بولو بولو بولو، سارے بولو، ہاں جناب۔ پھر اس کی نسبت بھی وہ چاہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آج بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے، کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ ابو لہب قریب کا ہے، ابو بکر دور کا ہے، بات سمجھو۔ ابو لہب یہ گھر کا ہے، ابو بکر باہر کا ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ جو رشتہ ابو لہب سے ہے وہ ابو بکر سے نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے، خاندانی بنیاد پہ۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کامیاب ابو لہب ہوا ہے یا ابو بکر ہوا ہے؟ سارے بولو۔ آج ہم ابو بکر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں یا ابو لہب؟
بلکہ پوری دنیا میں کوئی ابو لہب زندہ آباد کہنے والا ہے؟ کوئی اس کا نام لینے والا؟ کوئی اسے سلام کرنے والا؟ کوئی اس کی عزت کرنے والا؟ وجہ کیا ہے؟ خاندانی لحاظ سے تو نسبت اس کی قریب ہے، وہ چچا ہے، رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن جب رسول اللہ نے مقصد سمجھایا، مقصد کا اعلان کیا، مشن سمجھایا، تو ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کے امام الانبیاء کے پیشانی پہ مارا ہے، اس نے مقصد کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور ابو بکر کامیاب اس لیے ہوا کہ یہ دیکھو اس نے رسول اللہ کی زبان سے بھی نہیں سنا تھا۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، آپ سو رہے ہیں، اب جاگنے کا وقت ہے، وقت مختصر ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا شاید انتظار ہے، اور آج کچھ ترتیب ہی ایسی ہوئی، کوٹ ابدو سے نکلے، انہوں نے کہا جی پونے گھنٹے کا سفر ہے جتوئی، جہاں جمعہ پڑھانا تھا۔ وہ تو جب ہم چلے تو ہمیں پتہ چلا بھئی تو ہم صبح 9 بجے نکلتے، بر وقت وہاں پہنچتے، وہاں سے فارغ ہوتے، سیدھے پھر یہاں آتے، وقت پہ آتے، کوئی مسئلہ نہ بنتا۔ وہاں بھی لیٹ پہنچے، تقریباً 2 بج گئے تھے، وہاں صرف 20-15 منٹ بات کی ہے، وہاں سے نکلے، ساتھیوں نے کہا جی کھانا۔ میں نے کہا جس مقصد کے لیے میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، پہلے اس مقصد کو پورا کریں، کھانا بعد میں۔ کھانا ایک ضرورت ہے، وہاں پہنچنا میرا مقصد ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ضرورت تو گلاس پانی کا پی کر بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد اس سے تو پورا نہیں ہوتا۔ وہاں ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا قصور نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جنہوں نے گائیڈ لائن دی ان کی سستی ہے۔ بہرحال میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک پیغام دے کے بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں۔ ابو لہب نے رسول اللہ کی زبان نبوت سے سنا، نہیں مانا، غصے میں آ گیا، نفرت کا اظہار کر گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ اس نے اعلان نبوت زبان نبوت سے نہیں سنا، اعلان نبوت زبان نبوت سے نہیں سنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس مجمع میں آقا نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس مجمع میں ابو بکر تھا ہی نہیں، اس مجمع میں ابو بکر تھا ہی نہیں۔ وہ نقیب صاحب کہہ رہے تھے آقا اور ابو بکر میں مطابقت، میں اپنے عنوان کے حوالے سے ایک مطابقت کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جب آقا دنیا میں آئے تو ابو بکر دنیا میں نہیں تھا، اور جب آقا اعلان کے لیے فاران کی پہاڑی پہ آئے، جس مجمع سے خطاب کیا، تو ابو بکر اس مجمع میں نہیں تھا۔ دونوں موقعوں پہ ابو لہب، جب رسول اللہ دنیا میں آئے تو ابو لہب دنیا میں تھا، اور جب اعلان کر رہے تھے تو یہ اس مجمع میں بھی تھا، لیکن کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے آنے سے 2 سال بعد دنیا میں آیا۔ عمر میں کتنا فرق ہے؟ بولو کتنا فرق ہے؟ 2 سال۔ رسول اللہ کی عمر ہوئی 20 سال، تو اس کی کتنی ہوگی؟ یہ وہ زمانہ ہے جب ابو بکر کی عمر 18 سال کو پہنچی، آقا کی عمر 20 سال کو پہنچی، ان کی ملاقات ہو گئی اور یارانہ ہو گیا۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ یہ آج جو بھونک رہا ہے، جو اسے پہلا نہیں مانتا، میں اسے کہتا ہوں تو نبوت کی بات کرتا ہے، یہ تو نبوت ملنے سے پہلے بھی پہلا ہے، یہ پہلا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے ہی آقا کے ساتھ یارانہ دوستانہ اس کا بنتا ہے، یہ آقا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر غمی خوشی میں شریک رہتا ہے، دکھ درد میں شریک رہتا ہے۔
اس نے بڑی قریب سے نبوت ملنے سے پہلے ہی آمنہ کے لال کو دیکھ لیا تھا، یہ اس کے کردار کو سمجھ چکا تھا۔ جب فاران کی پہاڑی پہ اعلان ہوا آقا کی عمر ہے 40 سال، تو ابو بکر صدیق کی کتنی ہوئی؟ سارے بولو۔ لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو ابو بکر اور آقا کی عمر دونوں کی برابر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ 2 سال کا فرق ہے۔ دنیا میں آئے رسول اللہ سے 2 سال بعد، اور دنیا سے گئے بھی 2 سال بعد۔ کہہ دو دنیا سے گئے بھی تو عمر برابر ہو گئی، عمر برابر ہو گئی۔ یہ دوسرے دن آیا، کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، یہ پرچون کا کام بھی نہیں کرتا تھا بابا، ہول سیل ڈیلر تھا، بڑی بڑی اس کی مارکیٹیں تھی، عام بندہ نہیں تھا۔ ہاں جناب، کپڑا لے کے آیا، کئی دن پہلے ہی تاجر آ کر مکہ میں انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ کپڑا لے کے مکہ کے بازار میں پہنچا، مارکیٹ کھول دی، سودا ہو رہا ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں، خرید و فروخت کا میدان لگ گیا۔ اتنے میں ایک مشرک آیا، کہتے ابو بکر آپ سے کام ہے، بتا جلدی کیا کام ہے؟ کہتے ایسے نہیں، ذرا قریب آؤ۔ قریب کیا، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب، کہتے کان بھی قریب کر۔ کان قریب کر کے یہ کیا کہہ رہے، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کہہ دو۔ میں اپنے انداز میں بات کرنے لگا ہوں، بات سنو۔ کہا جلدی بتاؤ، تمہیں پتہ ہے کل مکہ میں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے مجھے نہیں پتا، میں کل مکہ میں تھا ہی نہیں، میں کل مکہ میں تھا ہی نہیں، بتا کیا ہوا ہے؟ اب اس نے جو جملہ کہا، یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعہ نہیں بتاتا، تفصیلات میں نہیں جاتا، پھر آگے چلتا ہوں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں صرف 5 منٹ گفتگو کر کے بات کے اختتام تک پہنچاتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ مکہ کا مشرک ابو بکر کے پاس پہنچا ہے، اور ابو بکر کے پاس پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ مشرک بھی جانتا تھا کہ اگر دوستی کسی کی محمد کے ساتھ پختہ اور پکی ہے تو مکہ کی دھرتی پہ وہ صرف اور صرف ابو قحافہ عثمان ابن عامر کا بیٹا ابو بکر ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اسی کے پاس آیا ہے، اور کہتا ہے کان قریب کر۔ کان قریب کر کے یہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں کل مکہ میں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جلدی بتا کیا ہوا ہے۔ اب اس نے جو کہا، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، آپ توجہ نہیں کریں گے اور آپ حضرات بیداری کا ثبوت نہیں دیں گے تو جملہ میرا ضائع چلا جائے گا۔ نکتہ کہنے لگا ہوں، مشرک کیا کہتا ہے؟ ابو بکر وہ جو تیرا دوست محمد، نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ سمجھے نہیں آپ میں کیا کہہ گیا ہوں؟ سمجھنے والے قبل از وقت سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ہاں جناب، مکے کا مشرک آ کر کہتا ہے ابو بکر وہ جو تیرا دوست محمد، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ واقعات کا سہارا تو لیا جاتا ہے لیکن نکات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نکات پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے اور معاشرے کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج ابو بکر کی دوستی کا انکار کیا جا رہا ہے، خلافت و محبت و عقیدت و رفت و منقبت و عزت و عصمت پہ بھونکا جا رہا ہے، تو اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابو بکر کی عزت کو اس انداز میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مکے کا مشرک بھی کہتا ہے کہ ابو بکر وہ جو تیرا دوست محمد۔ نکتہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بابا مکے کا مشرک بھی مانتا ہے کہ ابو بکر محمد کا دوست ہے، اور جو آج کا کالا، آج کا دجال، آج کا لعین، شیطان کی نسل، شیطان کی ذریت خود کو مومن بھی کہلائے، ابو بکر کو پیغمبر کا دوست نہ مانے، تو یہ مکے کے مشرک سے بڑا مشرک ہے، یہ اس لعین سے بڑا لعین ہے، یہ مکہ کے اس دجال سے بڑا دجال ہے۔ توجہ نعرہ نہیں، مکے کا مشرک بھی مانتا ہے
اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا تب بھی ابو جہل دوڑ کے ابو بکر کے پاس آیا تھا. وہ بھی مانتا تھا کہ تصدیق ہمیشہ یہی کرتا ہے، تصدیق ہمیشہ یہی کرتا ہے. یہ انوکھا واقعہ ہے. یہ سن کر ابو بکر کی یاری کو توڑ دینا چاہتا تھا کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے کہا، انہیں کہا بھائی آسمان پہ ایک بندہ کہتا میں راتوں رات چلا گیا، عرش تک چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، مسجد اقصیٰ چلا گیا، سارے مناظر بیان کر کے یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سمجھتا تو ابو بکر بھی تھا نا کہ ہے تو یہ شیطان. یہ اس کی بات میں کوئی نہ کوئی شرارت ضرور ہے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا یہ بتا یہ کہتا کون ہے؟ کہہ دے یار، کہہ دے یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل اسی وقت سمجھ گیا میرا یہ تیر بھی ناکام جا رہا ہے. او صدیق کے دشمنوں، تمہارے سارے تیر انشاءاللہ ناکام رہیں گے. تیرا باپ ابو جہل ناکام رہا تھا، اس کی ذریت بھی ناکام رہے گی انشاءاللہ. ابو بکر کامیاب ہوا تھا، کامیاب آج بھی ابو بکر کے غلام ہی ہوں گے انشاءاللہ. قرآن مقدس نے اعلان فرمایا زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو بولو، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ جلدی بولو، جلدی بولو، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ یا اللہ سچے کون ہیں؟ سچوں کی کوئی پہچان بھی تو بتا. اب ہم سچوں کی پہچان کراتے تو ہم کیا کہتے؟ جس کے ہاتھ میں بڑی لمبی تسبیح ہو یہ سچا ہے. قرآن نے یہ علامت نہیں بتائی. لمبے لمبے سجدے کرتا ہو یہ سچا ہے. قرآن نے کہا یہ بھی نہیں، علامت یہ نہیں بتائی. حالانکہ یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ سب کو توفیق دے، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن علامت قرآن نے یہ نہیں بتائی. ورنہ یہ تو سارے کے سارے پھر رسول اللہ کے پیچھے بھی آ کر سجدہ کرنے والے جو تھے، اور رب نے کہا یہ پکے جہنمی ہیں. یہ تو منافقت کر کے نمازوں کے ذریعے کئی دھوکہ دیں گے نا، ہم سچے ہیں. کیا رب نے فرمایا نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ سچے کون ہیں؟ بس یہی بتا. اس میں میں بہت کچھ کہا کرتا ہوں، ہزاروں نکات ہیں، خدا کی قسم ختم نہیں ہوتے. تفصیلات میں جائیں تو بات طویل ہو جائے گی. پتہ نہیں پھر دوبارہ گفتگو کا موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں دوبارہ پھر ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے. اللہ گواہ ہے، کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے کہہ رہا ہوں. ہم زندگی کی ہر تقریر آخری تقریر سمجھ کے کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے شاید فلاں موڑ سے آگے ہم نہ جا سکیں، اور جو گارنٹیاں لے کے آئے ہیں نا کہ میں نے قیامت کی صبح تک تو رہنا ہے، اس سے آگے دیکھا جائے گا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر اتنے بڑے کفر کے خلاف میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں. 14,000 کی فہرست شہیدوں کی بن چکی ہے. 14 لاکھ کی بھی ضرورت پڑی تو ہم صحابہ کی عزت کا پھریرا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 14 کروڑ تک بھی تعداد پہنچ گئی تو ہم واپس گھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھتے جائیں گے. رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا یہی سچے ہیں. کون؟ فرمایا وہ فقراء، وہ مہاجرین جو دین کی عزت اور عظمت کے لیے ہجرت کر گئے، جن کو گھروں سے نکالا گیا. گھروں سے نکلے نہیں، علماء جانتے اخرجو ہے کیا ہے؟ نکالے گئے. کیا؟ اپنی مرضی سے نہیں نکلے، ظلمن نکالے گئے، ستم کر کے نکالا گیا، نکالنے پہ مجبور کر دیا گیا. وَأَمْوَالِهِمْ مالوں سے محروم کر دیا گیا. یا اللہ یہ جو گھروں سے نکالے گئے، یا اللہ یہ جو مالوں سے محروم کر دیے گئے، یہ کس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا؟ فرمایا یہ شہرت کے لیے؟ فرمایا نہیں. نام کمانے کے لیے؟ فرمایا نہیں.
کوئی اور عزت لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں. مشہور ہونے کے لیے؟ فرمایا نہیں. یہ صرف اور صرف ایک وجہ تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اس لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے، گھر اس لیے چھوڑ رہے تھے، مالوں کو اس لیے قربان کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے وطن سے اس لیے نکل رہے تھے کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. تو یا اللہ، جنہوں نے یہ سب کچھ لٹا دیا، تو خود کہہ رہا ہے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا اللہ راضی ہو جائے. پھر کیا اللہ ان کا مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا؟ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لٹے پٹے مسلمان، یہ نہتے مسلمان، یہ مظلوم لوگ، یہ غریب لوگ، یہ فقراء، یہ مہاجرین، یہ کمزور لوگ جن کو ظلماً سب کچھ سے محروم کر دیا گیا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، انہوں نے کچھ نہ بچایا. جس مقصد کے لیے سب کچھ لٹایا تھا، مقصد کیسے پورا نہ ہوتا؟ میرے پاس تو سارے خزانے موجود ہیں، خزانوں کا مالک تو میں ہوں. انہوں نے جس مقصد کے لیے سب کچھ لٹایا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ پھر مقصد پورا ہوا؟ فرمایا کیسے نہ ہوتا، رضی اللہ عنہ. اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا. مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا؟ مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا؟ بولو 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 بولو. فرمایا جو گھروں سے نکالے گئے، مالوں سے محروم کر دیے گئے، یہ کون لوگ تھے؟ توجہ توجہ، ایک منٹ. اب اللہ نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی مدد کی. اب اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ مدد اللہ کی دین کی تھی، تو دین کس کا ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے. یارو خدا کی قسم، صحابہ کا کیسا دل رکھا ہے خدا نے، نہیں دکھایا دل، جو مقصد تھا پورا ہو گیا. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں. اب کوئی نمازیں پڑھ کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، اب اگر کوئی تسبیح پڑھ کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، بڑا جبہ پہن کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، سجدے لمبے کر کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. اب اگر سچا بننا ہے تو سچے کی علامت یہ ہے کہ قربانی کے میدان سے گزرنا پڑے گا. سچائی یہ ہے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، گھر سے نکلنا پڑ جائے نکل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، جان دینی پڑے دے دو، لیکن واپس نہ آؤ، اس پہ سستی نہ کرو. یہی سچائی کی علامت ہوتی ہے. ورنہ کئی پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب میدان میں بلایا جاتا تھا تو وہ بھاگ جایا کرتے تھے. پتہ چلا صادقین نہیں منافقین تھے، لیکن جو صادقین تھے وہ سب کچھ سے گزر گئے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اس زمانے میں وہ گھروں سے نکالے جانے والے کون تھے؟ بس آخری بات ہے، کہہ دو، کوئی زبان چپ نہ رہے. وہ کون تھے؟ وہ مالوں سے محروم ہونے والے کون تھے؟ وہ کٹ جانے والے کون تھے؟ وہ ڈٹ جانے والے کون تھے؟ وہ میدانوں میں نکلنے والے کون تھے؟ وہ ہجرت کر جانے والے کون تھے؟ وطن سے بے وطن ہونے والے کون تھے؟ بچوں کو یتیم کرانے والے کون تھے؟ کفر سے ٹکرانے والے کون تھے؟ جسم پہ زخم کھانے والے کون تھے؟ بول نہیں رہے. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بول نہیں رہے، بول نہیں رہے. وہ سب کچھ قربان کر کے گزر گئے، آپ نام بھی نہیں لے سکتے. اسی نام پہ تو آج قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی ترانے کو تو روکنے کے لیے سب ساری آزمائشیں ہم پہ ڈالی جا رہی ہے، اور سارے منصوبے اسی کو تو اسی لیے تو بنائے جا رہے ہیں کہ صحابہ کا ترانہ ختم ہو جائے، لیکن روکنے والا خود ختم ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جن کو قرآن کہہ رہا تھا یہ صادقون ہے، اس وقت وہ کون تھے؟ یہ نشانیاں کن میں پائی جاتی تھی؟ اب جو صحابہ کو صادق نہ مانے، بتاؤ مسلمان ہے کافر ہے؟ یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں صحابہ کا مسئلہ بعد میں ہے، صحابہ کا مسئلہ بعد میں، صحابہ کو بعد میں رکھ، پہلے لیا کیا لاتا ہے؟ کہتے پہلے تو توحید ہے. میں نے کہا توحید ثابت کر صحابہ کو ہٹا کے. تجھے کس نے بتایا لا الہ الا اللہ کا کلمہ؟ تجھے پہنچایا کس نے؟ تو بیچ میں سے صحابہ کو ہٹا، پورا کلمہ چھوڑ، کلمے کا پہلا لام بھی ثابت کر کے دکھا. کیسے لاتا ہے؟ کہتے پہلے نبوت ہے. میں نے کہا نبوت تجھے کس نے بتایا؟ آمنہ کلال محمد نبی بن کے آیا تھا. تجھے کس نے بتایا تھا؟
ہم نے دیکھا تھا؟ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ رسول اللہ کی زبان اطہر سے سنا تھا؟ اعلان نبوت ہمارے کانوں نے سنا تھا؟ کنہوں نے سنا تھا؟ اور آگے لے کے یہ پیغام کون آئے تھے؟ ہاں، میدانوں سے کون گزرے تھے؟ پاکستان کی دھرتی تک کون آئے ہیں؟ پشاور تک قبریں کن کی ملتی ہیں؟ سکر روڑی میں قبرستان کن کے بنے ہیں؟ ڈی جی خان ڈی آئی خان میں قبریں کن کی موجود ہیں؟ جامپور میں قبریں کن کی ہے؟ لاہور سے کون گزرے تھے؟ پشاور سے کون گزرے تھے؟ جلال آباد سے کون گزرے تھے؟ تورخم بارڈر کراس کنہوں نے کیا تھا؟ کابل پہ اسلام کا علم کنہوں نے لہرایا تھا؟ قندھار و مزار و ننگرہار سے گزرنے والے کون تھے؟ بتاؤ بتاؤ کون تھے؟ پوری دنیا سمندر میں گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ افریقہ کے صحراؤں میں پھیل جانے والے کون تھے؟ جزیروں تک پہنچنے والے کون تھے؟ قیصر و کسریٰ پہ کپ کپی طاری کرنے والے کون تھے؟ دنیا کے ہندوؤں کے مندروں کو ڈھانے والے کون تھے؟ دنیا کفر پہ چھا جانے والے کون تھے؟ بول 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 کون تھے؟ بول کون تھے وہ کون تھے؟ کوئی اور نہیں تھا، جو تھے ان کا نام صحابہ 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 صحابہ. کوئی زبان چپ نہ رہے. صحابہ 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 صحابہ. ایک یہ تذکرہ صحابہ صحابہ کا ورد ہم نے اتنا عام کر دیا ہے، ہم یہ ورد آنے والی نسلوں تک منتقل کر جائیں گے انشاءاللہ. قرآن لکھنے والے صحابہ، کاتبین قرآن صحابہ، جامعین قرآن صحابہ، ناشرین قرآن صحابہ، مبلغین قرآن صحابہ، گواہان قرآن صحابہ، گواہان نبوت و ختم نبوت صحابہ. یہ ترانہ ہم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب دشمن پھر اصحاب رسول پہ حملہ آور ہے. ہم نے دوسرا ضرب لگایا. ایک ضرب کراچی کے ساحل سے لگا تھا، واہ صحابہ واہ کی صورت میں. پورے ملک نے اس ملک کو اس نعرے نے اپنے لپیٹ میں لیا. دوسرا نعرہ آپ کے اس ادنا رضاکار نے خیبر پختونخوا کے سنگلاخ پہاڑوں سے اٹھایا ہے، اب پنجاب میں پھیل رہا ہے. یہ انشاءاللہ سمندر کے کنارے تک ہم لے کے جائیں گے، آنے والی نسلوں تک چھوڑ کے جائیں گے. اور واہ صحابہ واہ کے بعد دوسرا ضرب دشمن کی کفریہ نظریات پہ ہم اس انداز میں لگائیں گے کہ حق صحابہ حق، حق صحابہ حق. بلند آواز سے حق صحابہ حق. بول 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 بول. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. حق صحابہ حق، حق صحابہ. بول 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 بول. حق صحابہ حق صحابہ. یہ نعرے آپ بلند کرتے رہیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، دیواروں پہ نقش کریں گے، دیواروں کو گواہ بنا کے صحابہ کے ترانے ان پہ تحریر کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کا عزم تازہ ہے اور آپ اس قافلے کے ساتھ قائم رہتے ہوئے چلتے ہوئے اس کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے. میں حالات سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحنے چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو. وآخر دعوانا